بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہا کرو، اور یہ کہ گناہوں کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے معاملات میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ قرآن کریم میں جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہا کریں، تو اس کی مختلف شکلیں اہل علم نے بیان کی ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں کس طرح ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ جو ہمیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کس طرح ممکن ہو سکے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی شکلیں کیا ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں یعنی آپس میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد، تو اس کی سب سے پہلی اور اہم ترین شکل تو یہ ہے کہ جس کی جانب ہمیں ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ کا یہ دین برحق، اس دین کی نشر و اشاعت اور اس دین کو پھیلانا اور دینی تعلیمات کو عام کرنا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا، معاشرے میں اس چیز کے لیے کوشش کرنا کہ ہر ایک تک پیغام حق پہنچ جائے، اور یہ کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں و سرگرداں رہنا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ زبان کے ذریعے پیغام حق پہنچانے کا معاملہ ہو یا مالی طور پر مدد و اعانت ہو، یا قلم کے ذریعے اس سلسلے میں کوئی تحریری کوشش کرتا ہو انسان، الغرض ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے اور یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں اور یہ کہ جو معاشرے میں اس کے ملنے جلنے والے افراد ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے کوئی اچھی بات بتانا، کوئی اچھی تعلیم دینا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، تو یہ گویا کہ ایک شکل ہے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنے کے بارے میں۔ قرآن کریم میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے یعنی پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو بھلائی کا اور تم منع کرتے ہو برائی سے، یعنی اس حقیقت کی جانب اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں متوجہ کیا گیا ہے
کہ یہ امت مسلمہ یہ بہترین امت ہے، اور اس امت کا اللہ کی طرف سے ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ دیگر تمام امتوں کو، دیگر تمام اقوام کو اور سبھی لوگوں کو، اور یہ کہ امت مسلمہ کے افراد باہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا کریں، کہ ہمیشہ اس چیز کی کوشش ہو کہ حکمت و دانش کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، اور یہ کہ برائی سے منع کرتے رہنا، کہ اس سلسلے میں جو بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں اور جو بھی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا۔ اور اسی طرح یہ جو حکم ہے کہ آپ اس میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہا کرو، تو اس کی ایک شکل اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اگر انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہو تو وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کیا کرے، اور آپ اس میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہو سبھی کے دل میں، نہ یہ کہ نفسا نفسی کا معاملہ ہو اور یہ کہ خود غرضی کی زندگی گزارا کرے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مؤمن کربة من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جس کسی نے دنیا میں کسی مؤمن کی کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور فرمائے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کی جو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ تو بہت ہی نازک ترین معاملہ ہوگا، وہاں کی تکلیف تو بہت بڑی تکلیف ہوگی، لیکن خوشخبری یہ دی گئی کہ جو کوئی دنیا میں دوسرے کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اس کی وہاں کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کیا جائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچایا کرتا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے کام آتا ہو جو انسان، تو یہ بہترین انسان ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اگر میں کسی کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلوں، کہیں جاؤں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مسلسل اعتکاف کیے بیٹھا رہوں۔ مسجد نبوی میں مسلسل ایک مہینہ اعتکاف سے زیادہ پسند ہے یہ بات کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ جاؤں، اس کے کسی کام کاج کے سلسلے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بھی ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہے اور یہ کہ ہم اس کی شفاعت، اس کی سفارش کر سکتے ہیں،
کسی جائز کام میں تو اس کی سفارش کی جانی چاہیے تاکہ اس کا کام بن جائے، اس کی مدد ہو سکے۔ فرمایا قرآن کریم میں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھائی کے معاملے میں کسی کی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، یعنی اجر و ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی جائز معاملہ ہو اور یہ کہ ہمارے بس میں وہ چیز ہو، اللہ نے ہمیں اتنی حیثیت دی ہو کہ ہم اس کی سفارش کر سکیں، تو پھر ایسے میں سفارش کی جائے، تو یہ بھی ایک شکل ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے معاملے میں۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک شکل یہ بھی ممکن ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، کہ ہمارے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اب انسان کو چاہیے کہ وہ لا تعلق رہنے کی بجائے کوئی ترکیب سوچے، کوئی طریقہ سوچے، اور یہ کہ دوسروں کو بھی اس جانب متوجہ کیا جائے کہ اس کے لیے اس مشکل سے نجات اور مظلومیت کی زندگی سے اسے بچانے کے لیے کوئی انتظام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی مسلمان بھائی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ضرور مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرے، اور اگر وہ مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے تعجب کی کیفیت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، اگر تو وہ مظلوم ہو تب تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کریں، کیسے کریں؟ اور آپ نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، تو یہ بات ہم سمجھ نہیں پائے۔ قال تردعه عن الظلم فذلك نصرك ایاہ، اگر وہ ظالم ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کر رہا ہو، تب تم اسے اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرو، ظلم سے روکو، منع کرو، تو یہ اس کی مدد ہے۔ یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی ظلم کر رہا ہو کسی کے ساتھ، ہم اسے سمجھائیں، ہم اسے نصیحت کریں، اور کسی بھی طرح ہم اسے اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے کوئی ضروری تدبیر کریں، کوئی مناسب ترکیب کی جائے۔ اور اسی طرح یہ جو حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر دو انسانوں میں ناراضگی ہو تو ان میں صلح کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے، جسے اصلاح ذات البین کہا جاتا ہے، کہ آپس کی رنجشوں کو دور کرنا، کہ دو مسلمانوں میں اگر آپس میں رنجش ہو گئی ہو تو وہ خود آپس میں بھی اس رنجش پر اڑے رہنے کی بجائے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور مزید یہ کہ اگر ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ خود ہمارا معاملہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کوئی دو افراد ہیں کہ ان میں آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کی بجائے ہم آگے بڑھیں اور ان میں صلح کی اور بہتری کی کوشش کی جائے،
یہ بہت بڑا کار خیر ہے اور اس کی بڑی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھو، خوشگوار رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسا عمل کہ جو نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے؟ قالوا بلا، لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ قال اصلاح ذات البین، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اس لیے کہ آپس کے تعلقات اگر بگڑ گئے تو یہ چیز مونڈ دینے والی ہے۔ حالقہ، حلق، حلق کے معنی بالوں کو مونڈ ڈالنا، کہ جس طرح حلاق ہوا کرتا ہے بالوں کو مونڈنے والا، جسے اردو میں حجام کہا جاتا ہے۔ تحلق الدین ولا اقول تحلق الشعر، کہ آپس میں جو ناراضگیاں ہوا کرتی ہیں یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، لیکن یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، یہ تو دین کو مونڈ ڈالتی ہے، دین کا صفایا کر ڈالتی ہے یہ آپس کی ناراضگی، کے جہاں ناراضگیاں ہوں گی تو پھر وہاں دین کا صفایا ہو جائے گا، کہ آپس میں جھگڑے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، تو پھر دین کا وہاں کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے بس ہم وہاں سے گزر گئے، بلکہ آگے بڑھ کر اس چیز کو وہاں سے ہٹانا چاہیے، تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کوئی پھسل نہ جائے، اگر کانٹا ہے تو کسی کو وہ کانٹا چبھ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُمِيطُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کوئی تکلیف دہ چیز اگر تم نے راستے سے ہٹا دی تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ الغرض، حکم یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور اس تعاون کی بہت سی شکلیں ہیں، جن میں سے کچھ شکلوں اور کچھ طریقوں کا آج کی اس ملاقات میں ہم نے تذکرہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔